بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل اردو سٹوری سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور لنک دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پیش خدمت ہے اردو ناول معصوم چڑیل کا پہلا حصہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زمانہ قدیم میں جو لوگ زندگی گزار گئے وہ خوش نصیب تھے۔ اس وقت انسان اتنا خراب نہیں تھا، لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، ہر شخص اپنا ایک مقام رکھتا تھا اور دوسرے اس مقام کو تسلیم کرتے تھے۔ لیکن اب میں کیا کروں؟ دنیا ایک دوسرے کو کہہ رہی ہے، میرے کچھ کہنے سے کون سا فائدہ ہو جائے گا؟ میں آپ کو سیدھے سیدھے شیروں کے اس خاندان کے بارے میں بتاتا ہوں جو گھڑی گلاب کے نواحی گاؤں ہرموڑا میں آباد تھا۔ گھڑی گلاب اور ہرموڑا نواب شاہ کے مغربی سمت کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد آتے ہیں، اور ان سے کچھ فاصلے پر دریائے سندھ گزرتا ہے، اور ہرموڑا کے پاس ایک بہت بڑی نہر گاواں کے نام سے بہتی ہے۔ ہرموڑا کے جنوب مشرق میں ہمارے 2 باغ تھے، اور ان باغوں کے آم سال بھر میں پہلے بک ہو جاتے تھے۔ دور دراز کے وڈیرے ان آموں کو بک کر لیا کرتے تھے۔ ایک دوسرے کو تحفے دینے کے لیے سرکاری عہدیدار کو ڈالی پیش کرنے کے لیے بہت اچھی رقم مل جاتی تھی، اور بڑی باعزت زندگی گزر جاتی تھی۔ میرے والد سائیں علی شیر ایک اچھے اور نیک فطرت آدمی تھے۔ ماں باپ اور میں، ہمارا خاندان بہت ہی چھوٹا سا تھا، جبکہ ہماری حویلی جو کچی حویلی کے نام سے مشہور تھی کافی بڑی تھی، اور اس میں بے شمار کمرے تھے۔ ہمارا خاندان اور بھی پھیلا ہوا تھا، لیکن سب سے زیادہ مجھے اپنی خالہ سے محبت تھی جو ہرموڑا کے تھوڑے فاصلے پر رہتی تھی۔ خالو واصف علی چھوٹا سا کاروبار کرتے تھے، درمیانے درجے کے لوگ تھے۔ اکثر میں خالہ کبرا کے ہاں جاتا رہتا تھا، اور بھی وہ بھی ہمارے ہاں بہت آتی تھی۔ میرے والد علی شیر ویسے تو ایک زمیندار تھے، پھلوں کی آڑت بھی کرتے تھے، لیکن ایک بڑی عجیب بات تھی، انہیں فن مصوری سے بھی دلچسپی تھی، اور جب بھی انہیں فراغت ہوتی تصویریں بنایا کرتے تھے۔ میرے دل میں بھی اس فن کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ باپ کو کام کرتے دیکھا تھا، میرے والد شہر جا کر رنگ و روغن، برش اور تصویریں بنانے کا دوسرا سامان خرید کر لاتے تھے۔ میرے بارے میں انہوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ مجھے ٹھیک ٹھاک تعلیم دلائی جائے۔ بظاہر ہمارے پاس کوئی بہت بڑی دولت یا جائیداد نہیں تھی، لے دے کر آموں کے یہ 2 باغ اور کچی حویلی، بس یہی ہمارا سرمایہ تھا۔ لیکن یہ سرمایہ بھی اتنا تھا کہ اگر خدا نہ کرے کبھی کوئی بری صورتحال ہو تو یہ سرمایہ ہمیں اچھی خاصی مدد دے سکتا تھا۔ لیکن میں جس عمر میں تھا اس میں ابھی یہ ساری باتیں سوچنے کی گنجائش نہیں تھی، اور میں پرسکون زندگی گزار رہا تھا۔ ہرموڑا بے شک ایک چھوٹا سا گوٹ تھا، لیکن وہاں جو سکول کھلا ہوا تھا وہ بہت اچھا تھا۔ اس سکول کے ہیڈ ماسٹر سائیں اللہ رکھا تھے، اور سائیں اللہ رکھا تعلیم کے معاملے میں بڑے مخلص انسان تھے۔ ان کی بڑی داستانیں ہیں، جو موقع ہوا تو آپ کو ضرور سناؤں گا۔ اصل موضوع سے نہیں ہٹنا چاہتا۔ کہانی کا پہلا حصہ یہ ایک شام ہے جہاں سے اس پورے اسرار کہانی کا آغاز ہوا۔ اس شام والد صاحب شہر سے واپس آئے تھے، اور ان کی طبیعت کافی خراب تھی، بہت ہی پریشان نظر آ رہے تھے۔ گھر میں اچھا خاصا ہنگامہ ہو گیا۔ بے شک میری عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن اتنی تو تھی کہ گھر والوں کی پریشانی کو سمجھ سکتا۔ فوراً ہی خالو واصف اور خالہ کبرا کو بلایا گیا۔ ہمارے ہاں ہر اچھے برے میں یہ دونوں سب پیش ہوا کرتے تھے۔ خالو واصف تو بہت ہی مخلص آدمی تھے، اور میرے والد ان پر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے۔ بہرحال خوب ہنگامہ آرائی ہوئی، اور دوسرے دن والد صاحب کی طبیعت کافی خراب ہو گئی۔ غالباً خالو واصف ڈاکٹر کو بھی بلا کر لائے تھے۔ ڈاکٹر والد صاحب کو مکمل آرام کا مشورہ دے کر گئے تھے۔ میں گھر کے اس سارے ہنگامے میں پوری طرح ملوث تھا، لیکن لوگ بھی مجھے بچہ سمجھ کر نظر انداز کیے ہوئے تھے، اور جب میری پوری قوت برداشت جواب دے گئی تو میں نے والد کے کمرے میں جا کر کہا، آخر مجھے کیوں نہیں بتایا جاتا کہ قصہ کیا ہے؟ ابا کیوں بیمار ہو گئے ہیں؟ ادا یہ تمہارے مطلب کی بات نہیں ہے، میرے والدہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں دوسروں سے جا کر معلوم کروں گا۔ آپ لوگ تو بس مجھے ہر بات سے یہی کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ یہ میرے مطلب کی بات نہیں ہے۔ مطلب آخر ہوتی کیا چیز ہے؟ ابا سائی بیمار ہوئے ہیں اور آپ مجھے بتاتی نہیں کہ اچانک انہیں کیا ہو گیا؟ خالہ کبرا بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگیں، بیٹے میں تمہیں بتاتی ہوں، تمہارے چچا گلاب نے تمہارے ابا کو زبردست نقصان پہنچایا ہے۔ وہ ویسے ہی برا آدمی ہے، اس نے بابا سائی کے دونوں باغ بیچ دیے ہیں۔ اس نے دھوکے سے بابا سائی سے دستخط کرا لیے تھے،
اور بابا علی شیر کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ جن کاغذات پر وہ دستخط کر رہے ہیں وہ باغوں سے دستبرداری کے کاغذات ہیں۔ یہ باغات سائیں علمدار حسین کو بیچ دیے گئے اور اب وہ ان کے مالک بن گئے۔ سائیں علمدار حسین بہت بڑے وڈیرے ہیں، ان کے خلاف کیس بھی نہیں لڑا جا سکتا۔ یہ پریشانی ہے، بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ چاچا گلاب تو ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ میں نے اپنی معلومات کے تحت کہا، نہیں ادھا وہ ملک میں ہی ہے اور یہیں رہ کر اس نے یہ سارا کام کیا ہے۔ وہ بہت برا ہے۔ چاچا گلاب کے اور میرے والد کے تعلقات بہت خراب تھے۔ مجھے اس کے بارے میں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ کئی سال پہلے میں جب ناسمجھ تھا، چاچا گلاب ادھر ہی رہتا تھا۔ وہ بہت برا آدمی تھا، جادو ٹونے اور عملیات سے اسے بہت دلچسپی تھی اور وہ اسی میں پھنسا رہتا تھا، جبکہ سائیں علی شیر اسے اس بات کو ناپسند کرتا تھا۔ دونوں میں اکثر جھگڑا رہتا تھا۔ چاچا گلاب گھر کے سارے زیورات لے کر بھاگ گیا۔ سال بھر تک اس کو پتہ نہیں چلا۔ سال بھر کے بعد وہ پھر واپس آیا اور معافی تلافی کر کے ادھر ہی رہنے لگا۔ بھائی تھا تو اس لیے سائیں علی شیر نے اسے معاف کر دیا اور کوئی ایسی بات نہیں کہی جو اس کے بہت زیادہ خلاف ہوتی۔ لیکن اگر کوئی 4 مہینے کے بعد ایک بار پھر اس کے ہاتھ باغوں کی وصولیابی کی رقم لگ گئی اور وہ اسے لے کر چلا گیا، بس اس کے بعد وہ واپس نہیں آیا، بلکہ اس کے بارے میں خبریں ہی ملتی رہتی تھیں۔ کوئی کہتا تھا کہ ملک سے باہر چلا گیا ہے، کوئی کہتا تھا اپاہج ہو گیا ہے اور کہیں بھیک مانگتا ہے، مگر ابا سائیں اس سے اتنے ناراض ہو گئے تھے کہ انہوں نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پھر جب مجھے سمجھ آئی تو میں نے اپنے چچا کا نام ہی سنا تھا، اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ بچپن کی اس کی کوئی تصویر میرے ذہن میں نہیں تھی اور اب میں نے اس کے بارے میں یہ کہانی سنی تھی۔ بہرحال اس کے بعد مقدمہ چلا، لیکن سائیں علمدار نے میرے ابا سے کہا کہ یہ باغ قانونی طور پر انہیں فروخت کیے گئے ہیں، وہ مقدمہ ہار جائیں گے، بہتر ہے کہ کوئی ایسی کارروائی نہ کریں۔ اپنے بھائی کو اگر گرفتار کرانا چاہیں تو کرا دیں، باغ اب واپس نہیں ملیں گے۔ اس بات نے میرے باپ کے دل پر گہرا اثر کیا تھا اور ان کی حالت اس کے بعد بہتر نہیں ہو سکی۔ ہمارے بہت سے کرم فرما تھے جنہوں نے بابا سائیں کے لیے ہر طرح کی پیشکشیں کی، انہیں سمجھانے بجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن بابا سائیں کے دل پر باغوں کی جدائی کا ایسا گہرا داغ پڑا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکے اور آخرکار ان کی حالت زیادہ سے زیادہ خراب ہوتی چلی گئی۔ میں بڑی الجھن میں مبتلا تھا۔ جس اسکول میں میں پڑھتا تھا وہاں کے ہیڈ ماسٹر صاحب، جن کا میں تذکرہ کر چکا ہوں، مجھ سے اظہار ہمدردی کرتے رہتے تھے۔ چچا گلاب کو وہ بہت برا بھلا کہتے تھے کہ علی شیر جیسے شریف آدمی کو چچا گلاب نے بدترین نقصان پہنچایا ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے کہا، گل شیر، تو نے کبھی اپنا چچے کو دیکھا ہے؟ نہیں استاد صاحب، میں نے بس اس کا نام سنا ہے۔ وہ صورت سے ہی کالا جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ سنا ہے کہ وہ بڑے جادو ٹونے سیکھ رہا ہے۔ شروع میں میرے پاس آ کر بیٹھتا تھا کہ اپنے علم سے کام لے کر آخرکار ایک دن وہ بہت بڑا آدمی بن جائے گا اور اتنی دولت اکٹھی کر لے گا کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اس نے کہا تھا کہ گوٹ ہر مورا پورا کا پورا نہ خرید لیا تو میرا نام گلاب شیر نہیں۔ بہرحال چاچا گلاب شیر کے بارے میں میرے ذہن میں نفرت کا ایک احساس پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے میرے بابا سائیں اتنے بیمار ہو گئے تھے۔ میں بابا سائیں کو دیکھتا تھا، بڑے تر و تازہ ہوتے تھے، لمبے چوڑے بدن کے مالک، لیکن اب ان کے چہرے کی ہڈیاں ابھرتی چلی آ رہی تھیں۔ وہ چہرہ پیلا پڑتا جا رہا تھا۔ بڑوں کی باتوں میں تو دخل دینا اچھا نہیں لگتا، لیکن ایک دن میں نے اپنے خالو واصف کو خالہ کبرا سے باتیں کرتے سنا۔ کبرا، میں ایسی باتوں پر یقین تو نہیں رکھتا، لیکن یہ بات میرے دل میں بہت زیادہ ہے کہ گلاب شیر نے کوئی جادو وغیرہ بھی کرایا ہے علی شیر پر، تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو سکے اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکے۔ وہ بڑا خطرناک آدمی ہو گیا ہے، دین ایمان کھو بیٹھا ہے اور بس ایسے ہی کام کرتا ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں، کس کو دکھائیں؟ بابا، کسی سے جھگڑا مول لینا بھی تو آسان نہیں ہے، اور وہ بھی ایک شیطان سے جو جادوگر بھی ہے، اور اس کا جادو ہمیں بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ خالہ خاموش ہو گئیں، کچھ دیر سوچتی رہیں، پھر اس نے کہا، میں اپنی بہن سے یہ تذکرہ کیوں کروں؟ ارے نہیں، تم زمانے کا حال نہیں سمجھتی ہو، کہیں گے تو ہم اچھائی کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بہن یہ سوچے کہ ہم کسی لالچ کی وجہ سے یہ الفاظ کہہ رہے ہیں اور گلاب سے کوئی جھگڑا کرانا چاہتے ہیں۔ بات میری خالہ کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ انہوں نے کہا، خیر، ہمیں کیا لالچ ہو سکتا ہے، اللہ میرے بہنوئی اور بہن کو زندہ سلامت رکھے، اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی لالچ ان لوگوں سے نہیں۔ پھر بھی بابا، تھوڑا سا خیال تو رکھنا پڑتا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ چلو چھوڑو، دعائیں کر سکتے ہیں ہم، اور جو کچھ ہماری اپنی حیثیت ہے اسی کے مطابق کر سکتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ آگے بڑھ کر کسی مسئلے میں قدم اٹھانا خطرناک ہی ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ تمام باتیں سنی اور اسی شام میں نے اپنی والدہ سے کہا، چچا گلاب کے بارے میں نے بہت سی باتیں سن لی ہیں، آپ اب بھی مجھے ان کے بارے میں نہیں بتاؤ گے ماں؟ بیٹے، بس میں کیا بتاؤں، وہ ایک اچھا آدمی نہیں،
بڑی خراب صورتحال ہے، تمہارے ابا دیکھ لو کس طرح بیمار ہو گئے ہیں، ابھی تو اس کی باتیں ایک ایک کر کے سامنے آ رہی ہیں۔ اس نے دونوں باغ بیچ دیے اور اب ایک نئی اطلاع ملی ہے جس نے ہمارے دن رات کی نیندیں حرام کر دی ہیں، اور وہ اطلاع یہ ہے کہ اس نے یہ حویلی بھی گروی رکھ دی ہے، اور یہ بھی سائیں علمدار کے پاس گروی ہے۔ اصل میں سائیں علمدار کا بھی ایک جھگڑا چل رہا ہے تمہارے ابا سے۔ انہوں نے ایک دفعہ منہ مانگی رقم پر یہ دونوں باغ خریدنے کا ارادے کا اظہار کیا۔ بہت بڑے وڈیرے ہیں وہ، تمہارے ابا نے منع کر دیا۔ ان باغوں پر بہت سے بڑے لوگوں کی نظر ہے، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ ان کے آم بکتے نہیں بلکہ تحفے میں بڑے بڑے لوگوں کو پیش کیے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری باتیں اسی طرح میرے سامنے آئیں تو میں نے اماں سے کہا، مگر اب کیا ہوگا؟ کیا سوچ سکتا تھا؟ خاموش ہو گیا۔ مجھے یہ بات معلوم تھی کہ بابا سائیں نے فن مصوری کے شوق میں اپنے سارے خاندان کی تصویریں بنائی ہیں۔ اپنے چچا کی تصویر دیکھنے کے خیال میں میرے دل میں بہت زیادہ پیدا ہو گیا تھا۔ ایک دن میں نے خالو واصف سے بھی کہا، خالو جان، چچا گلاب شیر نے ہمارے گھر کو غم سے بھر دیا، میں ان کی صورت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہارے ابا کے نگار خانے میں گلاب شیر کی تصویر بھی موجود ہے، ویسے اس قابل نفرت انسان کو دیکھ کر تم کیا کرو گے؟ خالو واصف کے چہرے پر نفرت کے آثار ابھر آئے۔ بہرحال میرے چچا گلاب شیر کے بارے میں سب لوگوں کا ایک جیسا خیال تھا کہ وہ منحوس جادوگر اور شیطان قسم کا آدمی ہے، اور اس سے کسی قسم کا تعلق رکھنا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ بہرحال میرے دل میں چچا گلاب شیر کے لیے شدید نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی میں یہ سوچا کرتا تھا کہ آخر یہ شخص کیسا ہوگا جس سے لوگ خوفزدہ بھی ہیں اور ناراض بھی؟ کاش میں اسے دیکھ سکتا۔ پھر ایک دن میرے ذہن میں یہ بات شدت سے جڑ پکڑ گئی کہ میں اپنے والد کے نگار خانے میں داخل ہو کر اپنے دادا پردادا کی تصویریں بھی دیکھوں اور ساتھ ہی چچا گلاب کی تصویر بھی۔ نگار خانے کے دروازے پر ہر وقت ایک موٹا سا زنگ آلود تالا پڑا رہتا تھا، لیکن ایک دن میں نے اس تالے کی چابی اس گچھے میں سے نکال لی جس میں سے چابیاں پڑی ہوئی تھیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ چابی کون سی ہو سکتی ہے۔ اس چابی کو لے کر میں کتب خانے کے دروازے سے اندر داخل ہوا اور تالا کھول کر اندر چلا گیا۔ پہلی بار میں نے اس دروازے کو دیکھا تھا، وہ سیدھا اور پرانی کتابوں کی بدبو کمرے میں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، اور اسی کتب خانے کی دیواروں پر ہمارے خاندان کے بزرگوں کی بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ یہ روغنی تصویریں تھیں اور اس کے گرد موٹی تہ جم گئی تھی۔ مجھے ان چیزوں سے بڑی دلچسپی معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے پہلی بار اس نگار خانے یا کتب خانے کا بھرپور طریقے سے جائزہ لیا اور مجھے یہ جگہ بڑی عجیب و غریب محسوس ہوئی۔ بہرحال میں نے ایک کپڑا حاصل کیا، پھر ایک میز پر چڑھ کر میں نے ان تصویروں میں سے گرد جھاڑی، سب کو غور سے دیکھنے لگا۔ ان میں میرے دادا پردادا اور خاندان کے کئی دوسرے افراد کی تصویریں تھیں جن کے نیچے ان کے نام تحریر تھے، اور ان ناموں سے میں ان تصویروں کو شناخت کر رہا تھا۔ ان تمام تصویروں کو دیکھتا ہوا جب میں کمرے کی مشرقی دیوار کے قریب پہنچا تو سیاہ رنگ کی لکڑی کے ایک بہت ہی خوبصورت فریم میں لگی ہوئی چچا گلاب کی تصویر دکھائی دی، اور ایک لمحے کے لیے میرے وجود میں سناٹے پھیل گئے۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نظر نہ آنے والی طاقت نے میرے پاؤں پکڑ لیے ہیں۔ میرے پیروں کی جان اس طرح نکلتی ہوئی محسوس ہوئی جیسے کسی بوتل میں سے پانی نکل جاتا ہے۔ اس تصویر کو دیکھتے ہی میرے دل میں دہشت اور خوف کے ساتھ ساتھ بے انتہا اور کراہت کے جذبات پیدا ہوئے۔ تصویر میں جو شخص کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اس کی شکل و شباہت اور اس حلیے سے لگتا تھا کہ کوئی بہت چلاک اور مکار آدمی ہے۔ چھوٹی چھوٹی آنکھیں، چہرے کی مناسبت سے کہیں بڑی ناک اور انتہائی تنگ پیشانی، بڑے بڑے کان جن پر بال اگے ہوئے تھے، پتلے پتلے اور بھنچے ہوئے سرخ ہونٹ جن پر ایک مکار مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، اور واقعی یہ شخصیت تصویر میں دیکھنے سے ہی شیطان کا دوسرا روپ معلوم ہوتی تھی، اور اسے دیکھ کر انسان کسی بھی طرح اپنی نفرت پر قابو نہیں پا سکتا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور نفرت بھرے لہجے میں بولا، تو تم ہو وہ جس نے ہمارے اچھے ہنستے بولتے خاندان کو مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ میں تمہیں یہاں اس طرح نہیں چھوڑوں گا، میں تم سے اپنے باپ کی بیماری کا بدلہ لوں گا۔ نہ جانے میرے ذہن میں کس طرح کی نفرت بیٹھی تھی کہ تصویر سے خوف کے باوجود میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں اس تصویر کو یہاں نہیں چھوڑوں گا۔ اس وقت تو خیر اسے کوئی نقصان پہنچانا ممکن نہ تھا، لیکن دوسرے ہی دن میں نے ایک لمبا سا چاقو ہاتھ میں لیا اور ایک بار پھر چابی سے تالا کھول کر اس نگار خانے میں داخل ہو گیا۔ میز پر چڑھ کر میں نے تصویر پر چاقو سے بہت سے وار کیے اور اس تصویر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ میرے پورے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن ایک عجیب سا جنون میرے دل میں پیدا ہو گیا تھا۔ ٹکڑے ٹکڑے ہونے والی تصویر کو فریم سے کھینچ کر میں نے اپنے قبضے میں کیا اور پھر اسے لے کر باہر آ گیا۔ حویلی کے مغربی گوشے میں ایک جگہ میں نے سوکھی لکڑیاں جمع کیں اور آگ روشن کر کے تصویر کو اس میں ڈال دیا۔ خالو واصف نے نہ جانے کس طرح ادھر نکل آئے۔ انہوں نے مجھے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تو جلدی سے میرے پاس پہنچ گئے اور بولے، ارے یہ کیا جلا رہے ہو تم؟ میں نے نفرت بھری آنکھوں سے تصویر کے اس ٹکڑے کو دیکھا جس میں چچا گلاب کی آنکھ کا ایک حصہ نظر آ رہا تھا۔ اسی وقت خالو واصف نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا۔ ارے یہ تو کینوس ہے، اور یہ آگ، اوہو یہ تو گلاب کی تصویر ہے۔
میں نے اسے فریم سے نکال لیا اور اس کا فریم بھی برباد کر دیا۔ میں نے اپنے باپ کا بدلہ لیا ہے۔ خالو واصف کے چہرے پر فکر مندی کے آثار پھیل گئے۔ انہوں نے آسیہ سے کہا، یہ شاید تم نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے بالکل اچھا کیا ہے، اور اس سلسلے میں کسی سے معذرت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ چھوٹے سے منہ سے اتنی بڑی بات سن کر خالو واصف خاموش ہو گئے۔ انہوں نے تصویر کا وہ ٹکڑا بھی آگ میں ڈال دیا اور تصویر چڑ مڑ ہو کر راکھ بن گئی۔ لیکن نہ جانے کیوں میں نے خالو واصف سے اس بارے میں سوال کر ڈالا کہ انہیں یہ تشویش کیوں ہے۔ بس بہت سے احساسات دل میں ہوتے تھے، اور کبھی کبھی تو ان کی ادائیگی کے لیے صحیح الفاظ تک نہیں ہوتے تھے۔ پھر زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ ایک صبح علی شیر کا انتقال ہو گیا۔ میں یتیم ہو گیا، گھر میں کرہم برپا ہو گیا۔ والد اس طرح زمین بوس ہوئے تھے کہ پھر زندگی نہ پا سکے۔ پھر اس وقت تک جب تک ان کا جنازہ تیار کر کے قبرستان تک لے جایا جا رہا تھا، ایک ٹیکسی دروازے پر آ کر رکی۔ اس سے چچا گلاب شیر باہر نکلا۔ وہ عجیب و غریب قسم کا لباس پہنے ہوئے تھا، جیسے کالی کفنی ہوتا ہے۔ اس نے سر پر ایک عجیب سے انداز کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ دبلا پتلا جسم، لیکن اس کے انداز میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے دیکھ کر وہاں موجود سارے لوگ مسحور ہو گئے ہوں۔ ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ میں نے ایک نگاہ اپنے چچا کو پہچان لیا۔ اگر میں اس کی تصویر نہ دیکھتا تو شاید میرے ذہن میں اس کا کوئی اور نقش ابھرتا۔ اس وقت میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کس رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے۔ البتہ جو کچھ میں دیکھ رہا تھا اسے اچھی طرح محسوس بھی کر رہا تھا۔ چچا کی چھوٹی موٹی آنکھیں خوب چمک رہی تھیں، اور کوئی بھی اس سے آنکھ نہیں ملا پا رہا تھا۔ اس نے کسی سے کوئی لفظ نہ کہا۔ قریب پہنچ کر آہستہ سے بولا، جنازہ نیچے رکھ دو، میں اپنے بھائی کا آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ ایسا انداز تھا اس کا، اور کچھ ایسی بات تھی کہ گہوارہ نیچے رکھ دیا گیا، اور ایک شخص نے کفن کا اوپری حصہ کھول کر والد صاحب کا چہرہ نمایاں کر دیا۔ چچا نے سرہانے کھڑے ہو کر والد کے چہرے پر ایک نظر ڈالی۔ اصولی طور پر میں بھی جانتا تھا کہ ایسے موقع پر چہرے پر تاسف اور غم کے آثار ہوتے ہیں، لیکن یہ بات میں نے اچھی طرح دیکھی تھی کہ چچا کے پتلے پتلے ہونٹوں پر ایک مکروہ مسکراہٹ نمودار ہوئی، جس میں طنز کا عنصر نمایاں تھا، اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ دیکھا، مجھ سے ٹکر لینے کا نتیجہ پہلے ہی کہتا تھا کہ تعاون کرو اور وہ عمل کرو جو تمہارے لیے مناسب ہو، لیکن تم نہ مانے اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بہرحال لوگ الگ تھلگ کھڑے ہوئے تھے، حالانکہ وہ میرے باپ کا بھائی تھا۔ لوگ اصولی طور پر اس سے تعزیت کرتے، یہی مناسب تھا، لیکن سب نے خاموشی اختیار کی۔ کچھ لمحے وہ والد صاحب کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا داہنا ہاتھ اٹھایا اور ہونٹوں میں کچھ بڑبڑایا، غالباً کہا تھا کہ چہرہ ڈھک دو۔ اس کے بعد اس کی نگاہیں مجھے تلاش کرنے لگیں۔ اس نے ادھر ادھر نگاہیں گھمائیں، اس کے بعد اس کی چھوٹی چھوٹی شاطر آنکھیں میری جانب اٹھ گئیں۔ ایک لمحے تک وہ اپنی خوفناک چمکدار آنکھوں سے گھورتا رہا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان آنکھوں سے ایک برقی رو میرے بدن میں پیوست ہو رہی ہو۔ مجھے اپنے جسم میں ایک عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہوا، حالانکہ موسم گرم تھا اور ٹھنڈک کا کوئی تصور بھی نہیں ابھر سکتا تھا، لیکن یہ شیطان کی آنکھیں تھیں، اور شیطان کی آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ پھر وہ ایک قدم کر کے میرے قریب پہنچا اور میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ایک بار پھر اس کے باریک باریک ہونٹوں پر وہی مکروہ مسکراہٹ ابھری، اور اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر میرے شانے پر ہاتھ رکھا اور بولا، تم تو یتیم ہو گئے میرے بچے، بن باپ کے ہو گئے تم۔ اب اس دنیا میں کوئی تمہارا پرسانے حال نہیں، اسی لیے تمہیں اپنے چچا پر انحصار کرنا پڑے گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ لوگ تمہیں مجھ تک نہیں آنے دیں گے۔ البتہ فکر نہ کرو، میرا چہرہ اپنی نگاہوں میں رکھو۔ جو کچھ میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، اگر اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میں تمہیں خود آنے کی دعوت دوں گا۔ خیال رکھنا چاہیے، چاہے اس کے لیے صدیاں کیوں نہ گزر جائیں، بس تمہیں یہ کام کرنا ہے کہ میرا چہرہ اپنی نگاہوں میں رکھنا، مجھے بھولنا مت۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور گھوم کر واپس ٹیکسی کی جانب چل پڑا۔ پھر وہ ٹیکسی میں بیٹھا اور ٹیکسی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ سب لوگ ٹیکسی کو جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اس دوران لوگوں کا انداز بہتر نہیں تھا۔ اس کے جانے کے بعد پتہ نہیں کس نے کیا کہا، میری سمجھ میں تو کوئی بات نہیں آئی۔ بہرحال جنازہ چلا گیا اور میں خاموشی سے جنازے کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ خیال تھا کہ والد صاحب کی موت کے بعد کوئی ایسا عمل ضرور ہوگا جو تکلیف دہ ہو، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ میری والدہ شدید بیمار رہنے لگیں، اور اس وقت جب گروی رکھی ہوئی کوٹھی کو واپس نہ لیا جا سکا اور وہ رقم نہ ادا کی گئی جو اس کوٹھی کے عوض لی گئی تھی، تو ان لوگوں نے کوٹھی پر قبضہ کر لیا اور ہمیں اس سے بے دخل کر دیا۔ اس وقت خالو واصف ہی ہمارا واحد سہارا تھے، اور وہی ہمارے لیے ایک عظیم ذریعہ بنے، ورنہ نہ جانے ہمیں کہاں کہاں ٹھوکریں کھانی پڑتیں۔ ہماری خالہ کبریٰ والدہ کو اپنے گھر لے گئیں، لیکن جنہوں نے شوہر کی زندگی میں عیش کیے ہوں وہ اس طرح دوسروں کے در پر پڑ کر کہاں خوش رہ سکتی تھیں۔ والدہ تو تھوڑے ہی دن زندہ رہیں اور اس کے بعد دنیا سے سدھار گئیں۔ ماں باپ کی موت کے بعد خالہ کبریٰ اور خالو واصف نے در حقیقت
میرے ماں باپ ہی کا کردار ادا کیا، مجھے اسکول کے بعد کالج تک پہنچایا گیا اور میں تعلیم حاصل کرنے لگا۔ زندگی کے بہت سے دن اور رات بھولنے پڑتے ہیں، بے شک وقت اپنا خود کردار ادا کرتا ہے اور اپنی کہانیاں دہراتا ہے، لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں نہ تو اپنے چچا کو بھولا تھا اور نہ اپنے والدین کے ساتھ گزرے ہوئے واقعات کو۔ رات کی تاریکیوں میں جب بھی میں اپنے آپ کو خوابوں میں گم کرنے کا موقع ملتا، میں ہمیشہ ایک خواب ضرور دیکھا کرتا تھا۔ یہ ایک ڈرامائی سچویشن تھی، بہت سی کہانیوں کتابوں کا مؤخذ کہ میں گوٹ ہر موڑا پہنچا ہوں، اور اس کے بعد میں نے اپنی حویلی میں اور باغات واپس خرید لیے ہیں۔ لوگ داد و تحسین کے ڈونگرے برسا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اولاد ہو تو ایسی، یہ ہوتا ہے عزم، اسے عزم کہتے ہیں کہ کسی نے نقصان کیا، وقت نے سب کچھ چھین لیا، لیکن ہونہار بیٹے نے آخرکار ماں باپ کی نشانی واپس حاصل کر لی۔ بس یہ خواب ہوا کرتے تھے جو میں دیکھتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی تعلیم پر میری توجہ تھی۔ البتہ تقدیر ذرا صورتحال کا مختلف انداز میں تجزیہ پیش کر رہی تھی، یعنی یہ کہ جو کچھ میں چاہ رہا تھا وہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ خالہ اور خالو کسی تقریب سے بس میں واپس آ رہے تھے کہ بس ایک کھلے ہوئے ریلوے پھاٹک کو عبور کرتی ہوئی ایک مال گاڑی کی زد میں آ گئی اور اس کے پرخچے اڑ گئے۔ بس کے پرخچے اڑنے کا مطلب یہ تھا کہ اس میں جتنے بھی مسافر سوار تھے ان کا قیمہ بن گیا ہوگا۔ خالہ اور خالو کا قیمہ بھی مجھے دستیاب نہیں ہو سکا تھا۔ لاشیں اس طرح بگڑ کر ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو کر رہ گئی تھیں کہ آپس میں جڑے ہوئے جسموں میں گوشت کو علیحدہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ ایک بھیانک المیے کے ساتھ اس علاقے میں جہاں یہ حادثہ ہوا تھا ایک اجتماعی قبر بنائی گئی، اور خالہ خالو بھی دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح زیر زمین چلے گئے۔ گریجویشن کا نتیجہ نکلنے والا تھا، لیکن میرے احساسات کا جو نتیجہ ہوا تھا اس نے سارے نتائج تباہ کر دیے۔ دل کو ایک ایسے شدید غم و اندوہ کا احساس ہوا تھا کہ دنیا آنکھوں میں تاریک ہو گئی تھی۔ بیچارے خالہ خالو معمولی سے لوگ تھے، جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے میری تعلیم پر خرچ کر دیا۔ خالو واصف چونکہ بے اولاد تھے، اس لیے انہوں نے مجھے اپنی اولاد کا درجہ دیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ مجھے اعلیٰ تعلیم دلوا کر کسی اچھی ملازمت پر لگایا جائے، لیکن انسان کے اپنے خیال تکمیل تک کہاں پہنچتے ہیں؟ اصل فیصلے تو آسمانوں پر ہوتے ہیں، اور میرے لیے آسمانوں میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ میں بے سہارا ہو گیا تھا۔ یہ چھوٹا سا گھر جس میں مختصر سا سامان تھا، خالہ اور خالو کی آوازیں تھیں، میرے لیے ایک ہولناک جگہ بن گیا تھا۔ ہر گوشے سے یہ آوازیں میرے کانوں تک پہنچتی تھیں، اور میں وہاں 3 دن بھی نہیں گزار سکا۔ مجھ پر وحشت کے دورے پڑنے لگے۔ یہ حقیقت ہے جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ میری فطرت میں پاکیزگی کا ایک عنصر تھا جس سے میرے تمام شناسا خوش تھے۔ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی شناسائیاں بھی ہو گئیں تھیں۔ خالہ اور خالو زیر سرپرستی میرے ذہن میں نہ جانے کیسے کیسے تصورات ابھر رہے تھے، لیکن اب تمام تصورات کا خانہ خراب ہو گیا۔ مستقبل ایک تاریک غار کی مانند ہو گیا، کوئی کچھ سمجھانے والا نہیں تھا۔ خالہ خالو کے مکان کے بالکل برابر والے مکان میں فیض علی نامی ایک بزرگ رہا کرتے تھے۔ انہیں میرے حالات کے بارے میں مکمل علم تھا، اور وہ خالہ خالو کی موت کے بعد مجھ سے بڑی ہمدردی کرتے تھے۔ ان کا ایک نواسا تھا جو برابر کے ایک قصبے میں رہتا تھا اور اکثر اپنے نانا کے پاس چلا آیا کرتا تھا۔ بڑا اچھا نوجوان تھا، میری اور اس کی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے قصبے میں کچھ اور کاروبار بھی کیا کرتا تھا۔ کاروباری امور کی تکمیل کے لیے جب وہ شہر جاتا تھا تو ہمارے ہی علاقے سے گزرتا تھا، اور اس وقت ایک دو دن اپنے نانا کے ہاں ضرور ٹھہرتا تھا۔ بہرحال میں بڑی مشکل کا شکار تھا، اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ماضی کے واقعات میرے ذہن میں بالکل محفوظ تھے، اپنا چچا بھی یاد تھا، گلاب شیر کا اس کے بعد کہیں کوئی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ اس شام بھی طبیعت پر بڑی اداسی سوار تھی، اور میں اس چھوٹے سے گھر میں بیٹھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ یہ گھر میری روح کے لیے ایک قید خانے کی مانند ہے، اور میرا جسم اور میری روح اس کی قید میں ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ جوانی کے یہ دن تو عیش و عشرت کے دن ہوا کرتے ہیں، اور ان دنوں کی یادیں بھی مستقبل کا حصہ ہوتی ہیں۔ اگر ان دنوں کی یادیں میرے وجود میں صرف ایک دکھن بن جاتی تو یہ زندگی تو نہیں ہے۔ طبیعت کچھ ایسی گھبرائی کہ گھر سے نکل آیا۔ مغرب کا وقت تھا، کافی دور تک پیدل چلتا رہا، پھر سڑک پر آ گئے، اور جو ہر موڑا سے باہر سمجھ چلی جاتی تھی۔ پتلی سی یہ سڑک ایک جانب کچھ حصے کو شہر سے ملاتی تھی، اور دوسری طرف کچھ دور کے بعد ہی اس کا تعلق اس کے کچے راستے سے ہو جاتا تھا، جو ایک چھوٹے سے جنگل سے گزر کر نہر تک چلا جاتا تھا۔ اس کچے راستے کی لمبائی میں زیادہ نہیں تھی، 3-4 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ یہ نہر میرے بچپن کی ساتھی تھی، کافی نہایا تھا اس میں، بلکہ تیرنا اسی نہر سے سیکھا تھا، اور اب اکثر اس کے کنارے دور تک ٹہلتا ہوا چلا جاتا تھا۔ کسی جانب قدم اٹھ گئے، اور تھوڑے فاصلے پر پہنچنے کے بعد میں پختہ سڑک سے نیچے کچی سڑک پر اتر آیا۔ مغرب گزرنے کے بعد اندھیرا خوب پھیل گیا تھا،
اور تھوڑی دیر کے بعد چاند نکل آیا۔ مدم مدم روشنی پھیل گئی، بڑی دور تک نکل گیا تھا، اور اس میں روشنی نہ جانے کیوں آگے بڑھتے رہنے کو دل چاہ رہا تھا۔ ستاروں کے چراغ آسمان پر روشن تھے، مگر چاندنی انہیں مدم کیے ہوئے تھی۔ نہر کی طرف سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے خوشگوار جھونکے چل رہے تھے، اور روح پر ایک عجیب سا فرحت کا احساس ہو رہا تھا۔ میں روح کی قید ہی سے تو گھبرا کر گھر سے بھاگا تھا۔ دفعتاً میں چونک پڑا۔ ایک مدم سے گیت کی آواز فضا میں لہرا رہی تھی، ایک ایسی پراسرار اور ناقابل یقین انسانی آواز جیسے وہ دل کے تاروں کو کھینچ رہی ہو۔ اچانک ہی وہ آواز فضا میں تیرتی ہوئی میری جانب بڑھی، اور پھر اس طرح میرے قریب سے گزر کر گھوم کر واپس اپنے مرکز کی جانب چل پڑی کہ میں حیرت سے دنگ رہ گیا۔ یہ کچھ عجیب سا انداز تھا۔ آواز پھر واپس پلٹی اور اس بار میرے سر پر سے گزر کر آگے بڑھ گئی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میرا دل کھینچ رہی ہو۔ بالکل ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے کسی مچھلی پر کانٹا ڈالا گیا ہو اور مچھلی اس کانٹے میں پھنس گئی ہو۔ ایک عجیب سا ماحول ہو گیا تھا۔ ہر چند کہ وہ الفاظ جو گیت کی طرح فضا میں تیر رہے تھے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، لیکن وہ آواز کسی عورت کی تھی۔ لیکن یہ آواز آ کہاں سے رہی تھی؟ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر میرے قدم کس طرح آگے بڑھیں یہ میں نہیں جانتا۔ میں آگے بڑھتا جا رہا تھا، پھر دور سے کسی لڑکی کا ہیولا نظر آیا۔ وہ سر سے پاؤں تک سفید لباس میں ملبوس تھی اور ٹھنڈی ہوا بڑھ رہی تھی، اور ان ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے اس کا لباس اڑ رہا تھا۔ میں ششدر رہ گیا۔ گیت اسی کی آواز میں ابھر رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے دل بے اختیار اس کی جانب کھنچا چلا گیا ہو۔ کوئی اندیکھی اور انجانی قوت تھی جو اس سفید پوش اور پراسرار ہستی کی طرف دھکیل رہی تھی۔ پھر اچانک ہی اس نے مجھے دیکھ لیا اور اس کا رخ میری جانب ہو گیا، ایسا حسین، ایسا دلکش کہ انسان کا دل سینے سے باہر نکل آئے۔ ایسا وجود، ایک دم میں گھبرا سا گیا اور میں رک کر اسے دیکھنے لگا۔ پھر بھی مجھے یوں لگا جیسے وہ خوف سے پیچھے ہٹ رہی ہو۔ گانے کی آواز بند ہو گئی۔ میرا ہاتھ بے اختیار اٹھا اور میری آواز نکلی، نہیں براہ کرم مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ لیکن وہ تیزی سے پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کے قدم زمین کے بجائے خلا میں پڑ رہے تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ زمین سے کافی اونچی ہو۔ وہ ایک لمحے کے اندر اندھیرے میں تحلیل ہو گئی۔ ایسا لگا تھا جیسے اچانک ہی وہ روشن ہیولا بجھ گیا ہو، اور میں چاروں طرف پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ میں نے چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ روشن چاند آسمان کے گوشے میں جگمگا رہا تھا۔ فضا میں ہر طرف چاندنی تیر رہی تھی۔ ماحول خوفناک اور رومان پرور تھا۔ حد نظر تک پھیلی ہوئی چاندنی میں قرب و جوار کی ایک ایک چیز بالکل صاف طور پر نظر آ رہی تھی، لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ وہ فضا میں گم ہو گئی تھی۔ اچانک ہی مجھے نہر کے دوسرے کنارے پر ایک سرسراہٹ سی محسوس ہوئی، اور میں نے پلٹ کر بے قرار نگاہوں سے اس طرف دیکھا۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ صرف چند لمحے بیشتر وہاں اس کا وجود نہیں تھا، مگر اب وہ نہر کے دوسرے کنارے پر موجود تھی۔ سفید لباس میں ملبوس اس کا چہرہ روشنی میں نمایاں تھا۔ سر کے سیاہ ریشمی بال ہوا کے ٹھنڈے اور خوفناک جھونکوں سے اڑ رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھ فضا میں بلند تھے، اور اس کے بالوں میں گلاب کا ایک سفید تر و تازہ پھول لگا ہوا تھا۔ پھر اچانک ہی وہ پیچھے ہٹنے لگی، اور اس کے بعد ایک بار پھر اسی طرح ہواؤں میں گم ہو گئی۔ میرے ذہن کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ میری پھٹی پھٹی آنکھوں میں تاریکیاں تیرنے لگیں۔ آخر یہ کیا راز ہے، یہ کیا قصہ ہے؟ اس کے دلکش نقوش کا ایک ہی تصور میرے وجود کی گہرائیوں میں اتر رہا تھا، لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ دفعتاً ہی میرے بدن میں تھرتھراہٹ کا ایک احساس ہوا، اور خوف کی ایک لہر میرے رگوں پے میں دوڑ گئی۔ ایسے ویرانوں میں اکثر روحیں آ جاتی ہیں، اور یہ بھی کہیں روح ہی نہ ہو، کوئی ایسی ہستی جو ان فضاؤں میں بھٹک رہی ہو۔ ارے باپ رے باپ! میرے دل میں خوف سے ایک آواز سی آئی، اور اس کے بعد میں نے واپسی کے لیے دوڑ لگا دی۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرا تعاقب کر رہا ہو۔ اب اتنا خوف دل و دماغ پر مسلط ہو گیا تھا کہ پلٹ کر دیکھنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی تھی۔ اب قرب و جوار کا ہر گھر خاموشی اور سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، اسی لیے کسی نے اس طرف غور نہیں کیا، ورنہ لوگ یہ سوچتے کہ مجھ جیسا سنجیدہ نوجوان اس وقت اس خوف کے عالم میں کیوں دوڑی جا رہا ہے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد بستر پر لیٹ گیا۔ کوئی پرسان حال تو تھا نہیں۔ اپنی آگ، اپنا دامن، جو کچھ بھگتنا تھا وہ خود ہی بھگتنا تھا۔ بدن پر ایک شدید خوف کا عالم تھا، لیکن کانوں میں وہ میٹھی آواز رس گھول رہی تھی۔ اس وقت جس قدر بے چین تھا اس الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تڑپ رہا تھا بری طرح، اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ شدت سے نیند کی خواہش تھی، لیکن نیند بھی آنکھوں سے کوسوں دور چلی گئی تھی۔ نہ جانے کب تک اسی طرح تڑپتا رہا۔ پھر نیند کی دیوی ہی کو مجھ پر رحم آ گیا، اور وہ مہربان ہو گئی۔ نیند آ گئی تھی، لیکن یہ نیند بھی پائیدار ثابت نہ ہو سکی۔ اس وقت رات کا شاید آخری پہر چل رہا تھا، جب میرے کانوں میں ایک مدھم سی سرگوشی سنائی دی۔
کب تک سوتے رہو گے؟ جاگنے کا وقت آ گیا ہے۔ کب تک سوتے رہو گے آخر؟ میں بھی تو اسی دنیا میں ہوں، میرے لیے جاگو، جاگو میرے لیے۔ اور پھر کانوں میں اس مدھم گانے کی آواز گونجی۔ یہ آواز ہوا کے دوش پر کہیں دور سے آ رہی تھی اور میں کسی حد تک نیم غنودگی کی کیفیت میں تھا۔ ایک خواب میری آنکھوں میں گردش کر رہا تھا۔ اس خواب میں مجھے 2 سفید سفید پاؤں نظر آ رہے تھے جو خلا میں چہل قدمی کرتے ہوئے میری جانب بڑے چلے آ رہے تھے۔ پھر ان پیروں کی رفتار تیز ہو گئی، تیز اور تیز۔ اس کے ساتھ وہ آواز بھی قریب سے قریب تر آتی سنائی دے رہی تھی۔ ایک انتہائی حسین نغمہ تھا، لیکن اس کے بول میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ پاؤں میرے بالکل قریب پہنچ گئے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ جو کوئی بھی ہے ابھی ایک لمحے کے اندر اندر مجھ سے ٹکرا جائے گا۔ اچانک ہی اس کا رخ بدلا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی تیز رفتاری سے وہ مجھ سے دور ہوتی چلی گئی۔ وہی سفید لبادہ جو پاؤں سے شروع ہو کر سر تک نظر آیا تھا، سفید لباس، ہواؤں میں اڑتا ہوا، کالے کالے بال لہراتے ہوئے، نغمے کی آواز اس کے دور ہونے کے ساتھ ساتھ دور ہوتی چلی گئی اور میں نے وحشت زدہ انداز میں آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا۔ میرا اپنا ہی کمرہ تھا، ہر چیز جوں کی توں تھی، لیکن وہ آواز مجھے عالم ہوش میں بھی سنائی دے رہی تھی، دور ہوتی ہوئی آواز، جیسے کہیں دور کوئی گانا گا رہا ہو، گاتا ہوا میرے پاس آیا ہو، میرے پاس سے گزر کر آگے بڑھ گیا ہو۔ ساری چیزیں ہوش اور بے ہوشی کے عالم میں محسوس کی تھی میں نے، اور اب وہ آواز دور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پھر وہ اتنی دور ہو گئی کہ میرے کانوں کی پہنچ سے دور ہو گئی، لیکن فضاؤں میں ایک سنسناہٹ سی اب بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے خدا، یہ کیا ہے؟ میں نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ پھر اس کے بعد نیندیں بے آرام ہو گئیں۔ دن کی روشنی دہشت زدہ کیے رکھتی ہیں، ویرانوں میں بھٹکتا رہتا، اور رات کی تاریکی اس خوف کا شکار ہو جاتی کہ وہ آواز پھر میرا تعاقب کرے گی۔ خوف کی وجہ سے گھر سے باہر بھی جانا چھوڑ دیا تھا۔ نہر کی جانب بھی اب میں نہیں جاتا تھا کہ کہیں نہر کے کنارے وہ مجھے دوبارہ نظر نہ آ جائے۔ بہرحال ایک خوف کے عالم میں گزر بسر ہو رہی تھی کہ فیض چچا کا نواسا میرے پاس آیا، مجھ سے ضرور ملتا تھا، بہت ہی نفیس انسان تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو حیرت سے بولا، ارے یہ تمہیں کیا ہوا؟ فیض چچا بھی اس وقت ساتھ ہی موجود تھے۔ انہوں نے مجھے بھی دیکھا اور بولے، تمہارا چہرہ پیلا پڑا ہوا ہے، بیمار ہو کیا؟ نہیں چچا، میں ٹھیک ہوں۔ خاک ٹھیک ہو؟ آنکھوں میں ہلکے پڑ رہے ہیں، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، اچھی خاصی صورت بگڑ کر رہ گئی ہے، اور یہ شیو کیوں بڑھا رکھی ہے؟ داڑھی رکھ رہے ہو کیا؟ نہیں تو، میں نے مدھم لہجے میں کہا۔ عجیب انسان ہو، 3 4 دن ہو جاتے ہیں تم سے ملے ہوئے، گھر کا دروازہ بھی اندر ہی سے بند ہوتا ہے، یہ تم نے گوشہ نشینی کیوں اختیار کر لی ہے؟ نانا جی، میں انہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا کچھ دن کے لیے، میرا خیال ہے میرے ساتھ رہ کر ان کی صحت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بیٹا ایسا کرو کہ تھوڑے دن کے لیے کچھ آرام کرو اور پھر یہ سوچو کہ کیا کرنا ہے۔ دیکھو، زندگی میں ہر انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تمہارے خالہ خالو بے شک بہت جلد اس دنیا سے چلے گئے، ابھی تو تمہیں ان کی ضرورت تھی، لیکن اب صورتحال ذرا الگ ہو جائے گی۔ تمہیں کچھ کاروبار کرنا چاہیے، ہم تمہاری شادی کے لیے کہیں بات کرتے ہیں، گھر بس جائے گا تو زندگی بن جائے گی۔ میں ہنسنے لگا، میں نے کہا، بزرگ اسی انداز میں سوچتے ہیں، آپ کی ایک بات سے تو اتفاق ہے کہ میں بے شک کوئی کام تلاش کروں گا اپنے لیے، ویسے بھی اب میرے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں، کوئی دولت بھی نہیں، ماضی میں جو کچھ تھا وہ تو ختم ہو گیا، لیکن اب بڑا ضروری ہے کہ ہاتھ پاؤں ہلاؤں۔ لیکن جہاں تک مسئلہ شادی وغیرہ کا ہے تو براہ کرم ایسی کوئی بات اب نہ کیجیے گا، میں آپ کی بے حد عزت کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی محبت میں کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ میں اس کی پذیرائی نہ کر سکوں۔ پھر بھی بیٹے، پہلے کام پر ہی عمل کرو، ذہن میں تبدیلی ہوگی تو کچھ اور خیالات بھی دل میں پیدا ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں انہیں اپنے گھر میں آنے کی دعوت دے رہا ہوں، میں اس وقت شہر جا رہا ہوں، ورنہ زبردستی انہیں اپنے ساتھ لے جاتا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں خود بھی تھوڑے دن کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں، بس تو پھر میرے پاس آ جاؤ، میرا گاؤں بہت اچھا ہے، تمہیں پسند آئے گا، بالکل یوں محسوس ہوگا جیسے سوئٹزرلینڈ کے کسی قصبے میں نکل آئے ہو۔ گوٹھ ہر مورا تو سندھ کی روایتی سرزمین ہے، میرے گاؤں میں آؤ گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ تم سندھ کے بنجر اور چٹیل علاقے میں ہو ہی نہیں۔ میں ضرور آؤں گا، میں نے کہا، تو پھر پتہ ذہن میں رکھو۔ اس نے مجھے اپنے گاؤں جسے گونڈی کہا جاتا تھا کا پتہ بتایا، اور میں نے اس علاقے کو پوری طرح ذہن نشین کر لیا۔ سندھ کے علاقے میں چھوٹے چھوٹے گوٹھوں کے مختلف نام ہوتے ہیں، اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ان گوٹھوں کے نام بدل جاتے ہیں۔ بہرحال مختلف علاقوں سے گزر کر گونڈی تک پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ آج سے تیسرے دن میں گونڈی روانہ ہو جاؤں گا۔ بہرحال وہ تو چلا گیا اور میرے اپنے معاملات جوں کے توں رہے۔ گونڈی کے بارے میں فیض چچا سے مزید معلومات حاصل کی تھیں۔ سندھ کے علاقے میں اندرونی طور پر ایسے انتظامات نہیں تھے،
جن کے ذریعے چھوٹی چھوٹی آبادیوں کا سفر کیا جا سکے۔ لوگ زیادہ سے زیادہ بیل گاڑیوں میں سفر کر لیا کرتے تھے، وہ بھی فیملی والے، ورنہ زیادہ تر سفر پیدل ہی ہوا کرتا تھا۔ پھر میں بھی یہ فیصلہ کر کے چل پڑا کہ بہتر ہے کہ تھوڑا سا دل بہلا لیا جائے، اور میں فیض چچا سے مزید معلومات حاصل کرنے کے بعد وہاں سے چل پڑا۔ میں نے وہ فاصلہ طے کرنا شروع کر دیا جو مجھے گونڈی لے جا سکتا تھا۔ سندھ کے مخصوص مناظر میری نگاہوں کے سامنے تھے۔ تھوڑے فاصلے پر مجھے ایک دیہاتی شخص نظر آیا۔ اس نے میرے ہاتھ میں کلہاڑی پکڑی ہوئی تھی۔ بڑی بڑی مونچھیں اور مخصوص قسم کی سندھی داڑھی تھی۔ اس کا چہرہ کافی خطرناک نظر آتا تھا۔ دائیں رخسار پر زخم کا ایک گہرا نشان تھا۔ میں نے گونڈی کے بارے میں اس سے پوچھا تو اس نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر بولا، ٹھیک ہے سائیں، ہم آپ کو چھوٹی نہر پر چھوڑ دیں گے۔ چھوٹی نہر پر ہم جو راستہ تمہیں بتائیں گے وہ سیدھا آپ کو گونڈی لے جائے گا، آپ فکر نہ کرو۔ اس مختصر گفتگو کے بعد ہم دونوں اپنی اپنی منزل کی جانب چل پڑے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ خود کہاں جا رہا ہے تو اس نے کہا، گونڈی سے کافی پہلے چھوٹی نہر کے بائیں سمت اس کا اپنا گوٹھ ہے جس کا کوئی نام نہیں۔ بہرحال ہمارا سفر جاری تھا۔ کوئی آدھے یا پونے گھنٹے تک ہم باغوں اور کھیتوں میں چلتے رہے۔ اس کے بعد بے شمار درختوں کا سلسلہ نظر آنے لگا۔ درختوں سے آگے بڑھنے کے بعد کافی خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ سردیوں کے دن تھے، اس لیے دھوپ بھی کچھ ناگوار نہیں گزر رہی تھی۔ ویسے مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ سفر کئی گھنٹے جاری رکھنا ہوگا اور گونڈی پہنچتے پہنچتے شام ہو جائے گی۔ کچھ دیر کے بعد درختوں کے سروں پر جا پہنچے اور پھر اندر داخل ہو گئے۔ جنگل کے اندر ایک پتلا سا کچا راستہ دکھائی دے رہا تھا جس میں بیل گاڑیوں کے چلنے کی وجہ سے دونوں سمت میں گہرے گھڑے بنے ہوئے تھے۔ اس راستے پر بڑی مٹی اڑ رہی تھی۔ میں نے اپنے ہم سفر سے پوچھا کہ اس سفر کو کس وقت تک ختم ہو جائے گا تو اس نے کہا کہ ابھی تو کافی دیر باقی ہے۔ میں نے اسے سوال کیا کہ سنا ہے اندرونی علاقوں میں لوٹ مار بھی ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی جنگلی جانور بھی نظر آ جاتے ہیں۔ میرے ہم سفر نے مدھم لہجے میں کہا، نہیں سائیں، جنگلی جانور تو ادھر کبھی نظر نہیں آتے، یہ سارا جنگل صاف ہے۔ ویسے کبھی کوئی دور سے نکل آئے تو الگ بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ درندے یہاں کبھی کبھی نظر آ جاتے ہیں۔ سائیں، درندے تو ہر جگہ ہی نظر آ جاتے ہیں، کیا جنگل کیا شہر، بس شکلیں بدلی ہوئی ہوتی ہیں۔ یار فلسفہ مت بگاڑو، جو میں پوچھ رہا ہوں اس کی بات کرو۔ ہاں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ درندے کے ادھر نہیں ہوتے، ادھر بھی کبھی کبھی ناکے لگ جاتے ہیں اور لوٹ مار ہو جاتی ہے۔ ہمیں بھی ایک بار ان سے واسطہ پڑ چکا ہے۔ یہ دیکھو، یہ زخم، وہ بہت زیادہ تھے اور میں اکیلا، اللہ سائیں نے ہماری حفاظت کی اور ہم ان کا گھیرا توڑ کر نکل گئے۔ البتہ چوٹیں کچھ لگ گئی تھیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان سے میرا بھی واسطہ پڑ جائے۔ سندھ کے دیہاتوں میں اور سنسان علاقوں میں ایسے واقعات کچھ زیادہ ہی ہوا کرتے تھے۔ اس گفتگو کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ جنگل میں کہیں کہیں بکریوں کے ریوڑ بھی نظر آ جاتے تھے اور ان کے ساتھ چرواہے بھی۔ انہیں دیکھ کر میرے دل میں خوف کسی قدر کم ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ اب اتنا ڈرنے کی بات بھی نہیں ہے، یہ لوگ بھی تو انسان ہیں۔ بہرحال سفر جاری رہا۔ آگے بڑھ کر دھوپ بھی کم ہو گئی۔ اونچی اونچی جھاڑیاں دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس سفر کے تقریباً 8 گھنٹے گزر گئے تھے اور میرا ہم سفر بڑے اطمینان سے میرے ساتھ چل رہا تھا۔ پھر میں نے کہا، تمہارے خیال میں ابھی کتنا سفر اور باقی ہوگا؟ بس جی، آپ سیدھے چلتے رہو گے، تھوڑی دیر کے بعد چھوٹی نہر آ جائے گی، ادھر سے دوسری طرف چلا جاؤں گا، آپ کو آگے بڑھنا ہوگا۔ شام کو کوئی 4 بج گئے اور یہاں سے راستہ 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اس مقام پر جنگل کچھ زیادہ ہی گھنا لگتا تھا کیونکہ سردیوں کے دن تھے اور شام سر پر آ چکی تھی۔ یہاں پہنچنے کے بعد میرا ہم سفر مجھ سے رخصت ہو گیا۔ میں نہر کے کنارے کنارے اس پگ ڈنڈی پر چلتا رہا جس پر کہیں کہیں بیل گاڑیوں کے نشانات نظر آ جاتے تھے۔ جھاڑیوں میں کیڑے مکوڑوں کی آوازیں بلند ہونے لگی تھیں۔ تنہائی ذرا زیادہ خوفناک ہو گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اکیلے یہ سفر کر کے میں نے اچھا نہیں کیا، ہو سکتا ہے کوئی گڑبڑ ہو جائے۔ جنگل کی تنہائی میرے لیے نہ صرف نامانوس تھی بلکہ کچھ خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی مشکل سے 15-20 منٹ ہی چلا ہوں گا کہ ایک عجیب بات ہوئی۔ میرے سر پر سے 2 پرندے خوف زدہ سی آوازیں نکالتے ہوئے ایک طرف چلے گئے۔ ان کی پرواز کچھ اتنی نیچی تھی کہ میں ڈر کر ایک طرف ہو گیا اور انہیں حیرت سے تکنے لگا۔ نامانوس پرندے تھے، کبوتر سے کسی قدر بڑے، لیکن انداز کبوتروں جیسا ہی تھا۔ کوئی لمحے بھر بعد ہی ان دونوں پرندوں نے رخ بدلا، ایک اور چکر کاٹا اور ایک بار پھر ویسی ہی نیچی پرواز کرتے ہوئے میری سمت بڑھے۔ اس بار بھی ان کی وہی آوازیں نکلی۔ میں تھوڑا سا نیچے جھک گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ محسوس ہوا تھا جیسے وہ میرے سر پر پنجے مارنے والے ہوں۔ وہ میرے عقب میں جھاڑیوں کے پیچھے جھنڈ میں غائب ہو گئے۔ میں نے مڑ کر انہیں دیکھا اور پھر ایک عجیب سے احساس کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ سامنے بہت بڑے جھاڑ نظر آ رہے تھے۔ سندھ کے بنجر علاقے میں یہ خرد رو جھاڑ
बाकसरत पाए जाते हैं। अचानक ही मेरे कानों ने एक ऐसी आवाज़ सुनी कि मेरे पाँव रुक गए। मैंने इधर उधर देखा। सूरज की किरणें उस वक़्त अपनी गर्मी खो चुकी थीं और माहौल में खुनकी पैदा हो गई थी। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे किसी जानवर के पैरों की आहट हो। चट चट की आवाज़ें थीं। फिर मैंने झाड़ियों के एक शगाफ की तरफ देखा और मुझे कोई चीज़ मुतहरक नजर आई। दूसरी तरफ किस कदर खुला मैदान था। जो चीज़ मुझे नजर आई वो कद में किसी बकरे के बराबर थी। रंग भूरा था और गर्दन पर लंबे लंबे बाल थे, जबकि उसकी थूथनी स्याह रंग की थी और दुम खासी घनी। एक नज़र में उसे देखकर मेरे दिल में किसी भेड़िए का एहसास जागा। जंगली भेड़ियों के बारे में मैंने सुना भी था और कुछ अरसे के कबल एक ऐसा ही भेड़िया एक चिड़ियाघर में देख भी चुका था। अभी मैं कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं हुआ था कि मुझे उस जानवर के पीछे से एक और जानवर उभरता नजर आया। वो भी उसी कदों कामत का था। गोया वो दो थे। हो सकता है कि नर और मादा हों। हालांकि देहाती ने तो मुझे बताया था कि इस इलाके में दरिंदे नहीं होते, लेकिन इन दो खौफनाक दरिंदों को देखकर मेरा पूरा बदन पसीने में तर हो गया। मैं जल्दी से सीधा हुआ और इधर उधर देखने लगा। दूर दूर तक सन्नाटा तारी था और मेरे दोनों जानिब दरख्त सर उठाए रात के मुंतजिर थे। दरख्तों की चोटियों पर धूप रुखसत हो रही थी और पूरा जंगल झींगरों की आवाज़ से गूंज रहा था। मैंने इधर उधर देखा और ये सोचने लगा कि मुझे कहाँ पनाह लेनी चाहिए। बहरहाल मेरा अंदाज़ा था कि दरिंदों की निगाह अभी तक मुझ पर नहीं पड़ी। मैंने उल्टे कदमों वापस पलटना शुरू कर दिया। मुझे रह रह कर उस देहाती पर गुस्सा आ रहा था जिसने मुझे इस तरह इस मुसीबत में लाकर डाल दिया था। मैंने यहाँ से रास्ता तब्दील कर लिया और पीछे हटकर बाएं सिमत का रास्ता इख्तियार किया। मेरे पूरे वजूद में सन्नाटे फैले हुए थे और मैं इस खौफ का शिकार था कि मेरे कदमों की आहट कहीं इन दरिंदों को मेरी जानिब मतवज्जा ना कर दे। और फिर अचानक ही मुझे इनकी खौफनाक घुराहट सुनाई दी और मुझ पर किसी ऐसी दहशत सवार हुई कि मैंने बेइख्तियार दौड़ना शुरू कर दिया। काफ़ी आगे जाकर दरख्तों के कुछ झुंड नजर आए और मैं पागलों की तरह उनकी जानिब दौड़ने लगा। मैं पलट कर नहीं देख रहा था, लेकिन मुझे ये एहसास हो रहा था कि दोनों दरिंदे मेरा पीछा कर रहे हैं। दरख्तों के दरमियान से दाखिल होकर कोई 100 गज के फासले पर मुझे कच्ची मिट्टी से बनी एक घर के आसार दिखाई दिए। पता नहीं कैसा घर था और इस जगह इस वीराने में किसने तामीर किया था। बहरहाल कोई ना कोई इसमें ज़रूर रहता होगा। मैंने रफ्तार तेज़ और तेज़ कर दी। एक जगह मैंने ज़रा रुक कर सुना। उकब में आने वाली आवाज़ें काफ़ी मध्यम पड़ गई थीं। मैंने गर्दन घुमा कर हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा और मेरा खून जम कर रह गया। वो दरिंदे मुझसे कोई 100 गज के फासले पर दरख्तों के बीच खड़े थे। उनकी जुबानें बाहर निकली हुई थी और आंखों में भूख नजर आ रही थी, लेकिन उनका इस तरह दूर रुक जाना मेरे लिए हैरत का बायस था। सामने वाले मकान की दीवारें अब थोड़े फासले पर थीं और मुझे इन दीवारों पर एक लकड़ी का फाटक नजर आ रहा था। मैंने सोचा कि इस वक्त इस फाटक को खोलने की कोशिश करना तो बड़ा ही खतरनाक होगा। फुर्तीले बदन का आदमी था। फाटक की बजाय अगर उछल कर इस दीवार पर चढ़ जाऊं और दूसरी तरफ कूद जाऊं तो हो सकता है इन दरिंदों की गिरफ्त से महफूज रहूं। बहरहाल मैं फुर्ती से अपने मकसद की तकमील के लिए आगे बढ़ा। जिंदगी जब खतरे में होती है तो इंसान के अंदर बहुत सारी अजनबी कुव्वतें पैदा हो जाती हैं। पहले कभी कोई इस तरह की मशक नहीं की थी, लेकिन मेरे लिए मेरी एक लंबी छलांग मुझे अहाते की दीवार पर ले गई। हाँ, ये अलग बात है कि मैं इस दीवार पर अपने आप को रोक नहीं सका था और खुद ब खुद अंदर जा पड़ा था। मैंने दिल में सोचा कि अगर मेरी ही तरह इन दरिंदों ने भी ऐसी ही फुर्ती का मुजाहरा कर दिया तो अभी चंद लम्हों के अंदर ही अंदर वो भी मेरी ही मानंद अंदर पहुंचने वाले होंगे। बहरहाल अंदर गिरने का कोई खास एहसास नहीं हुआ था। हो सकता है बदन को चोट लगी हो, लेकिन जो खौफ दिलो दिमाग में बसा हुआ था उसके तहत चोट का कोई एहसास भी नहीं था। अगर आपने सिंध का तर्ज तामीर देखा है और उसके कदीम गोठों में गए हैं तो आपको यकीनी तौर पर इन कच्चे मकानों के बारे में मालूम होगा जो सिर्फ चिकनी मिट्टी और भूसे से बनाए जाते हैं और कहीं कहीं ये कई मंजिला होते हैं। इनमें से बेशतर मकानात 30-30, 40-40 साल तक अपनी जगह से जंबिश नहीं करते। तूफ़ान, बादोबारा इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये एक मखसूस तर्ज तामीर होती है। बहरहाल इस अंदाज का ये घर भी बना हुआ था। मैंने चंद लम्हों के बाद उसका जायज़ा लिया। अहाते के दूसरे सिरे पर कुछ कमरे बने हुए थे जिनकी छत लकड़ी की रही होगी। बहरहाल ये एक बाकायदा मकान ही था। सामने का सदर दरवाज़ा बंद था और उस तक पहुंचने के लिए मट्टी ही की सीढ़ियाँ तय करना पड़ती थीं, जो बेशक आड़ी टेढ़ी बनी हुई थीं, लेकिन साफ़ सुथरी और पूरी इमारत की तरह मजबूत थीं। मैंने सोचा कि भेड़िए भी अब दीवार अबूर करने वाले होंगे, इसलिए फुर्ती से भागकर इस मकान के अंदर पनाह ली जाए। फिर जिस परख रफ्तारी से मैं अपनी जगह से उठा था उस पर खुद मुझे भी हैरत थी। मैं फुर्ती से इन सीढ़ियों को अबूर करके ऊपर पहुंचा और दरवाजे को टटोल कर देखा। दरवाज़ा बंद था, लेकिन यहाँ से मुझे गेट के दूसरी तरफ का मंजर साफ नजर आ रहा था और इस मंजर में पेश पेश वो दरिंदे थे जो अब भी इस जगह खड़े हुए इधर ही देख रहे थे।
ایسا لگ رہا تھا جیسے ان دونوں کو اپنے شکار کے نکل جانے کا سخت غصہ ہو اور وہ اپنی کمزوری پر خود ہی جل رہے ہوں۔ ان کے جسم بالکل ساکت تھے۔ بہرحال ہو سکتا ہے اس مکان کی طرف نہ بڑھنے کی کوئی خاص وجہ ہو، لیکن درندوں کا کیا ٹھکانہ، اپنے آپ کو محفوظ کرنا بے حد ضروری تھا۔ چنانچہ میں نے پلٹ کر دروازے پر دستک دی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اس طرح دروازہ کھل جائے گا، لیکن میرے دستک دینے والے ہاتھ رکے بھی نہیں تھے کہ اچانک ہی دروازہ کھل گیا، اور دروازہ خود بخود نہیں کھولا تھا بلکہ اسے کھولنے والا بھی میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ البتہ یہ دیکھ کر مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا کہ اس ویران اور کچے مکان میں رہنے والا یہ شخص ایک شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ وہ ایک قیمتی لباس پہنے ہوئے تھا، چہرے کے نقوش تیکھے تھے اور آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ لباس اس قدر عمدہ تھا کہ حیرت ہوتی تھی۔ پھر اس نے مدھم انداز میں کہا، آئیے اندر تشریف لائیے۔ اس کا یہ انداز بھی ناقابل یقین تھا، بالکل ایسا جیسے کسی کو کسی کا انتظار ہو اور وہ آنے والے کا اس طرح منتظر ہو کہ دستک دینے میں بھی دیر نہ لگے اور دروازہ کھل جائے۔ میں نے اس صورتحال کو محسوس کر کے جو مجھے درپیش تھی کسی قسم کے تکلف کا اظہار نہ کیا اور ایک لمحے کے اندر اندر دروازے کے دوسری طرف داخل ہو گیا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوا میرے میزبان نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اندر گہری تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ میں جہاں کھڑا تھا میرے اندازے کے مطابق وہ کوئی ہال رہا ہوگا۔ تاریکی میں دیکھنے کی عادی ہونے والی آنکھوں نے دیکھا کہ ہال کے قریب ایک اور کمرہ موجود ہے جس کی روشن دانوں سے اچانک روشنی چھننے لگی تھی اور اس طرح ماحول نظر آنے لگا تھا۔ میرا میزبان اسی طرح چلتا ہوا دروازے میں اندر داخل ہو گیا اور وہاں رک کر اس نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے اعصاب اس کی آواز کے تابع ہو گئے ہوں اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے میرے لیے اس پر عمل کرنا بہت ضروری تھا۔ چنانچہ میں بھی اس دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ اس کمرے میں کافی روشنی تھی اور اس روشنی کا مرکز چھت پر لگا ہوا ایک فانوس تھا۔ ویسے یہ کمرہ بھی اندر سے کافی کشادہ تھا۔ ایک جانب بڑا سا تخت پڑا ہوا تھا، اس پر گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ دوسرے گوشے میں ایک بڑی سی میز تھی جس پر ایک بہت ہی خوبصورت گلدستہ لگا ہوا تھا۔ دیواروں پر قدیم طرز کے ہتھیار بڑی خوبصورتی سے سجے ہوئے تھے۔ ان میں کچھ توڑے دار بندوقیں، بیش قیمت خنجر اور ڈھالیں شامل تھیں۔ پورے کمرے میں ایک عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ویسے یہ خوشبو عام قسم کے پرفیوم یا سینٹ کی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس خوشبو کے بارے میں کوئی صحیح لفظ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال یہ ماحول انتہائی پر اسرار معلوم ہو رہا تھا، اور ویسے بھی حیرانی کی بات تھی کہ ایک گھنے جنگل میں جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہ تھی ایسے مکان کی موجودگی انتہائی تعجب کا باعث تھی۔ میرے میزبان نے مجھ سے کہا، بیٹھو، اچھا ہوا کہ تم ادھر آ گئے، ورنہ یہ بھیڑیے تمہارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اس نے شاید میرے دل کی بات سمجھ لی اور بولا، اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں۔ میں نے دروازہ کھولتے وقت دیکھ لیا کہ دونوں بھیڑیے کھڑے ہوئے تھے۔ بیٹھو، تکلف نہ کرو، میں پانی کا انتظام کرتا ہوں، تم منہ ہاتھ دھو لو۔ وہ مڑا اور بغلی کے دروازے میں غائب ہو گیا۔ میں تخت کے ایک جانب اٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس وقت مجھے ایک آواز سنائی دی، ربابہ، میرے مہمان کو بلا لو، میں نے پانی رکھ دیا ہے۔ میں اس آواز کو سن کر سنبھل گیا۔ ربابہ ذرا غیر مانوس سا نام تھا، ہو سکتا ہے یہ کسی کی عورت کا ہو، اور میرا یہ اندازہ غلط نہیں تھا۔ دروازہ کھولا اور میری پھر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ لڑکی نہیں، چاند کا ٹکڑا تھا جو زمین پر اتر آیا تھا۔ بہت خوبصورت، دراز قد، متناسب نگاہیں اور بڑا خوبصورت بدن، اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک۔ سیاہ رنگ کی لمبی سی قمیض اور اس پر سیاہ رنگ کا دوپٹہ جس پر ستارے ٹکے ہوئے تھے، اور پھر اس کی حسین آواز۔ اس نے کہا، اندر تشریف لے آئیے اور ہاتھ منہ دھو لیجیے۔ طویل سفر سے آپ کا سارا چہرہ گرد میں اٹھا ہوا ہے، لگتا تھا جیسے کوئی نغمہ فضاؤں میں ابھرا ہو، ستار کے تاروں میں کسی نے ہاتھ پھیر دیا ہو اور وہ آواز بن گئے ہوں۔ میں گڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، کچھ کہنا چاہا لیکن آواز نہیں نکل سکی۔ میں خاموشی سے اٹھ کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ دروازے کے اس طرف ایک کمرہ موجود تھا جس کا ایک دروازہ جنگل کی سمت کھلتا تھا۔ وہیں میرا نوجوان میزبان کھڑا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر پانی کے برتن کی جانب متوجہ کیا اور بولا، ہاتھ منہ دھو لیجیے، پھر اطمینان سے باتیں ہوں گی۔ میں نے بامشکل تمام اپنی زبان کو جنبش دی اور پھر کہا، آپ کو میری وجہ سے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ ہاتھ منہ دھو لیجیے، آپ خود غور کیجیے، آپ کو اپنی بات پر ہنسی آئے گی۔ پہلے آپ کے اندر آنے کے لیے دروازہ کھولنا، اس کے بعد اندر تک لے آنا، اور اگر اس میں کوئی مشکل ہو سکتی ہے تو بے شک ہم کو مشکل ہے، ورنہ اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا ہے۔ میں خاموشی سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ منہ ہاتھ وغیرہ دھونے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وہ مجھے ایک اور کمرے میں لے گیا جہاں ایک بڑی میز کے گرد کرسیاں بچھی ہوئی تھیں اور میز پر انواع قسم کے پھل سجے ہوئے تھے۔ مجھے کرسی پر بٹھا کر وہ دونوں میرے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر میرے میزبان نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام حمزان ہے اور یہ میری بہن ربابہ ہے۔ ہم لوگ یہاں عرصے سے رہ رہے ہیں۔ آپ شاید حیران ہوں
لیکن ایسی کوئی بات نہیں، ہم دونوں ہی تنہائی پسند ہیں اور یہاں جو تنہائی موجود ہے وہ اور کہیں نہیں مل سکتی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر میں نے کہا، میرا نام گلشیر ہے اور میں گومنڈی جا رہا تھا کہ راستے میں یہ بھیڑیے نظر آ گئے۔ میں نے سنا تھا کہ یہ راستہ بالکل صاف ہے، لیکن نہیں، یہ بات نہیں، راستہ تو بالکل صاف تھا، صرف چند ہی روز سے یہ جانور ادھر آئے ہیں۔ خیال ہے جلد ہی گاؤں والے انہیں بھگا دیں گے یا پھر ختم کر دیں گے۔ پچھلے دنوں انہوں نے بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ گاؤں کے لوگ انہیں تلاش کر رہے ہیں۔ پھر اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، آپ براہ کرم کچھ کھائیے، افسوس اس ورانے میں ہم آپ کی بہت زیادہ خدمت نہیں کر سکتے، لیکن رات کے کھانے میں یقینی طور پر میری بہن آپ کو بہترین ڈنر دے گی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، آپ اس کی زحمت بالکل نہ کریں۔ میرا خیال ہے گومنڈی یہاں سے زیادہ دور نہیں، بس تھوڑی دیر کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ رات کا یہ سفر زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، آپ تنہا ہیں اور جب آپ ہمارے مہمان بن چکے تو ہم آپ کو اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ اس طرح تنہا جائیں۔ خاموشی کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا، وہ بات بالکل درست کہہ رہا تھا۔ اخلاقاً میں نے جانے کی بات تو کر دی تھی، لیکن بھیڑیوں کے تصور سے ہوش خراب ہو رہے تھے۔ لڑکی بھی اس دوران یہی موجود تھی، اس کی من موہنی صورت بند آنکھوں سے بھی دیکھی جا سکتی تھی، اور میں اپنے بدن میں ایک عجیب سی کچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ بہرحال ناشتے سے فارغ ہو کر میرے میزبان نے اپنی بہن سے کہا، ربابہ چلو ہمارے دوست کے لیے کھانا تیار کرو، میں انہیں اپنی اس رہائش گاہ کی سیر کراتا ہوں۔ وہ مجھے وہاں سے اٹھا کر اس کچے مکان کی سیر کرانے لگا، پھر وہ خاص طور سے مجھے اپنی کتابوں کی لائبریری میں لے گیا۔ یہاں انتہائی قدیم کتابیں موجود تھیں، ان کا کاغذ بہت بوسیدہ ہو گیا تھا، ایک بھی نئی کتاب موجود نہیں تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، لگتا ہے آپ کو قدیم کتابوں کو جمع کرنے کا شوق ہے۔ ہاں، ہم ماضی کے لوگ ہیں اور اس لیے ہمیں پرانی کتابیں پسند ہیں۔ ماضی کے لوگ؟ میں نے سوالیہ انداز میں کہا، لیکن وہ ایک کتاب کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس نے اس کے بعد کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس وقت شام کے تقریباً 6 بج رہے تھے۔ کھڑکی سے باہر کا جنگل صاف نظر آ رہا تھا، جو بالکل تاریک ہو چکا تھا۔ پوری فضا میں کیڑے مکوڑوں کی آوازوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ ہم لوگ کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ اس گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ پھر ربابہ اندر آئی اور اس نے کہا، کھانا تیار ہے۔ حمزان بڑی محبت سے مجھے اٹھا کر کھانے کے کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں زبردست خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں، بے مثال کھانا تیار تھا۔ اس کے بعد ہم نے قہوہ پیا۔ میں نے پرمسرت لہجے میں کہا، میں صرف ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں جناب، جو کھانا آج میں نے کھایا شاید زندگی میں دوبارہ نہ ملے۔ اب آپ آرام کیجیے گا، وہ بولا، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے میرا کمرہ دکھایا۔ حسین بستر پر نیند کہاں آتی، میرے ذہن میں نہ جانے کیسے کیسے احساسات جاگتے رہے۔ پھر بہت ہی دیر کے بعد مجھے نیند آئی۔ جب میں صبح کو اٹھا تو مجھے قریب کے کمرے سے روشنی کا احساس ہوا، پھر اچانک ہی جل ترنگ بج اٹھے۔ آپ جاگ گئے؟ ہاں، بس رات کو نیند نہیں آئی۔ کیوں، خیریت؟ بس ایسے ہی، آپ لوگ بہت اچھے ہیں، آپ کو زندگی میں بھلا نہیں سکوں گا۔ پھر میں اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا اور اس نے ہمیں ایک بہترین ناشتہ کرایا۔ اس وقت حمزان موجود نہیں تھا، کافی وقت گزرتا جا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، آپ لوگ اگر کبھی دوبارہ مجھے ملیں۔ نہیں، میں تمہیں دوبارہ نہیں مل سکوں گا۔ کیا مطلب؟ بس ہم اس دنیا کے لوگ نہیں، اس نے کہا، اور میں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اسی وقت حمزان آ گیا اور پھر بولا، سفر کے لیے بہترین وقت ہے، گونڈی بھی زیادہ فاصلے پر نہیں، اگر آپ محسوس نہ کریں تو آئیے ہم آپ کو تھوڑی دور تک چھوڑ دیں۔ میں نے بادل نخواستہ تیاری کا اظہار کر دیا تھا۔ ایک عجیب سا تصور میرے وجود سے چمٹا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی ربابہ مجھے برسوں یاد رہے گی، حالانکہ وہ ایک تصور جسے میں نے گاتے ہوئے دیکھا تھا ابھی تک میرے ذہن سے دور نہیں ہوا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ میری ذات کا ایک حصہ بن گیا ہو۔ لیکن بات وہی تھی، انسان کو زندگی میں اگر کچھ ایسا موقع مل جائے کہ وہ اپنے آپ کو بھی ایک معتبر شخصیت سمجھنے لگے تو پھر حسن و عشق کا تصور دلکش ہوتا ہے، ورنہ اپنے آپ سے ہی شرم آتی ہے۔ چنانچہ وہ دونوں مجھے لیے ہوئے باہر نکل آئے۔ پھر انہوں نے مجھے خدا حافظ کہا۔ دل کھینچ رہا تھا، میں کافی دور تک چلتا رہا، پھر اس تصور کے ساتھ کہ وہ دونوں کھڑے ہیں یا جا چکے ہیں، یا پھر اصل بات کیا ہے، بات یہ کہی جائے کہ ربابہ کو ایک نگاہ دیکھنے کے خیال میرے دل میں ابھرا تو میں نے پلٹ کر دیکھا، اور اس کے بعد میں ناچ کر رہ گیا۔ وہاں نہ وہ مکان تھا، نہ ربابہ، نہ حمزان، کچھ بھی نہیں تھا وہاں۔ خاموش جنگل، حالانکہ چند ہی قدم چلا تھا میں، البتہ مجھے اپنے سر کے اوپر 2 پرندوں کی پھرپھراہٹ سنائی دی، اور میں نے اوپر دیکھا۔ یہ وہی 2 پرندے تھے جو مجھے پہلے بھی نظر آئے تھے، لیکن یہ مکان کہاں چلا گیا؟ اور پھر اچانک ہی میرے سارے وجود پر ایک خوف سا طاری ہو گیا۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ ان دونوں کی شخصیت میں
کوئی ایسی عجیب بات ضرور تھی جو رات سے اب تک مجھے الجھائے رہی تھی۔ وہ انسان نہیں تھے۔ حمزان نے کہا تھا کہ وہ ماضی کے لوگ ہیں۔ ماضی کے لوگ! بات تو پہلے مرحلے میں ہی سمجھ آ جانے والی تھی، بس میرا ذہن اس طرف نہیں آیا تھا۔ میں نے ربابہ پر غور کیا، حمزان پر غور کیا، کس قدر حسین تھا وہ۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک بجلی سی کھون گئی، ایک عجیب سا احساس جیسے میرے دل کو مٹھی میں جکڑنے لگا۔ ربابہ مجھے وہ یاد آ گئی جو ایک عجیب سے نغمے کے ساتھ میری دنیا میں آئی تھی۔ حالانکہ میں نے اس کے چہرے کو بغور نہیں دیکھا تھا، لیکن اب وہ اچانک ہی میرے ذہن کے دریچے کھل گئے۔ وہ ان دریچوں سے جو چہرہ جھانکا تھا وہ ربابہ ہی کا چہرہ تھا۔ لعنت ہے مجھ پر، لعنت ہے، اتنی سی بات ذہن میں نہیں آ سکی۔ ربابہ تو وہی حسین اور پراسرار وجود تھا جس نے میرے دل و دماغ میں ہلچل مچا دی تھی۔ وہ میری زندگی میں آئی تھی، میں نے اس کے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا کھایا تھا، وہ میرے اس قدر قریب رہی تھی، اور اس کی آنکھیں، اب اس کی آنکھوں کی تحریر میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ وہ آنکھیں تو مسلسل جیسے مجھے کچھ یاد دلا رہی تھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ میرا کند ذہن ان یادوں کی کوئی بارات کو تلاش نہیں کر سکا تھا، اور وہ ابراق نہیں الٹے تھے۔ میرا دل چاہا پلٹ کر واپس اس جگہ پہنچ جاؤں، دنیا کے ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر ربابہ سے کہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں بھول گیا، واقعی میں بھول گیا تھا۔ لیکن پھر یہ بھی یاد آ گیا کہ وہاں تو چند قدم چلنے کے بعد ہی ان میں سے کسی کا کوئی وجود نہیں تھا۔ دل سے آنسو ٹپک پڑے، ربابہ کی یاد ایک دم سارے وجود پر چھا گئی۔ اب کیا کروں؟ طبیعت پر شدید اضمحلال طاری ہو گیا۔ آگے بڑھنے کے سوا چارہ کار ہی کیا تھا؟ ایک خواب، ایک سایہ، ایک طلسماتی وجود، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ گرتا پڑتا چلتا رہا، اور اب نہ کسی درندے کا خوف تھا، نہ کسی ایسی اچانک مصیبت کا احساس۔ ربابہ کی یاد نے سب کچھ بھلا دیا تھا، یہاں تک کہ گونڈی پہنچ گیا، اور اس کے بعد میرے دوست ریاض نے مجھے خوش آمدید کہا۔ فیض چچا نے ریاض کو اطلاع دے دی تھی کہ وہ میرے نہ پہنچنے سے پریشان تھا۔ گونڈی کی سڑک پر ہی مجھے مل گیا، اور پھر مجھ سے میری خیریت دریافت کرتا ہوا اپنے گھر لے گیا۔ اس نے میری لیے خاطر مدارت کی اور ایک شاندار بندوبست کا رکھا تھا۔ اس نے کہا، بہت تھک گئے ہو؟ میرے دل پر جیسے اداسی جم کر رہ گئی۔ نہیں ریاض، میں ایک بار پھر اسی مشکل کا شکار ہو گیا ہوں، بتایا تھا نا میں نے تمہیں اس کے بارے میں۔ ارے وہ معمہ واقعی آج تک میرے ذہن میں نہیں کھلا ہے۔ ایسی عجیب و غریب چیز انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو اسے ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ میں نے اس وقت تو خاموشی اختیار کر لی۔ ریاض کے ساتھ ایک اچھا دن گزرا، لیکن وہ مجھ سے یہی کہتا رہا کہ ایسی کوئی بات ضرور ہے جو میرے ذہن میں چبھ رہی ہے۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے ریاض کو اپنی اس دکھ بھری داستان سے آگاہ کیا۔ ریاض اس پہلے دور کا ساتھی تھا، اور اس نے بھی نہر کے کنارے اس پراسرار روح کے بارے میں ساری تفصیلات معلوم کی تھیں۔ میں نے اسے راستے کی کہانی سنائی تو ریاض ششدر رہ گیا۔ اس نے کہا، میرے خدا، تمہیں یقین ہے کہ یہ ربابہ وہی شکل تھی؟ ہاں، اور حمزان بھی بہت ہی نفیس نوجوان تھا۔ ریاض گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے کہا، میرے خدا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری کہانیاں سچی ہی ہوتی ہیں۔ مگر ربابہ کا دوسری بار نظر آنا، یار، بڑی بڑی سنسنی خیز کہانیاں وجود میں آتی ہیں۔ تم نے رحمان پورہ کا نام سنا ہے؟ نہیں، کوئی خاص جگہ نہیں، بس یوں سمجھ لو ریاست ہے، ریاست رحمان پورہ۔ میں تمہیں وہاں ہونے والے انتہائی پراسرار واقعات کی کہانی ضرور سناؤں گا۔ میرے علم میں آئی تو میں نے کچھ بے یقینی کا سا انداز اختیار کیا تھا، لیکن اب تم نے مجھے ربابہ کے بارے میں بتایا ہے تو میرا فرض ہے کہ تمہیں ان حالات کی سنگینی سے آگاہ کر دوں۔ حالات کی سنگینی 100%۔ بعض اوقات ہم بہت سی حسین چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ان کے پس منظر میں کچھ اور ہی کہانیاں ہوتی ہیں، اور یہ کہانیاں کبھی کبھی زندگی کا روگ بن جاتی ہیں۔ عظیم میاں سے ملو گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ انسانوں کا ایک ایسا گروہ بھی ہے جس میں اتنے اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں، خاص طور سے اس دور میں۔ لیکن عظیم میاں کے ساتھ جو دلچسپ واقعہ پیش آیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ میں تمہارے ذہن کو کسی بھی لمحے بھٹکانا نہیں چاہتا، لیکن تمہیں ہوشیار ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ ریاض، میں جس مشکل کی دنیا کا انسان ہوں، اس میں ایسے قصے کہانیوں کا گزر نہیں ہے، لیکن تم ذرا دیکھو کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ میں تمہیں سائیں گلاب شیر کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ سائیں گلاب شیر میرے چچا کے بارے میں خاندان بھر میں عجیب و غریب کہانیاں مشہور ہیں۔ سارے خاندان نے چچا گلاب کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، زندہ ہے یا مر گیا، کسی کو اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ لیکن ذرا دیکھو یہ پراسرار زندگی آخر مجھ سے چمٹ کیوں گئی؟ کیا کہا جا سکتا ہے؟ میں جس خاندان کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ ایک عرصے تک ایک مشکل کا شکار رہا ہے۔ مجھے بتاؤ اس کے بارے میں۔ میں نے محسوس کیا کہ ریاض دوبارہ اس کا تذکرہ کر کے مجھے وہاں کی کہانی سنانا چاہتا ہے۔ ریاض نے کہا،